لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اصبر صبرا جمیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، سامعین محترم، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر اور ہمارے جوانوں کے اذہان میں یہ سوالات آ رہے ہیں کہ جب جناب فاطمہ پر مظالم ڈھائے گئے، جب ان کے دروازے کو جلایا گیا، جب ان کے گھر پر حملے کیے گئے، جب ان پر تعزیانے لگائے گئے، تو کیوں مولا کائنات نے ان کا دفاع نہیں کیا؟ کیوں مولا کائنات صبر کو اختیار کیا؟ کیوں مولا کائنات نے خاموشی کو اختیار کیا؟ کیوں مولا کائنات گوشہ نشین ہو گئے؟ کیوں مولا کائنات خانہ نشین ہو گئے؟ دیکھیے، اس کے کئی سارے وجوہات ہیں، کئی سارے اسباب ہیں، کئی سارے ریزنز ہیں۔ اس کے لیے 2 ریزنز کافی ہیں جو مولا علی کی مظلومیت کو بتا رہی ہیں۔ 2 وجوہات کافی ہیں کہ جس میں واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں مولا کائنات نے صبر کو اختیار کیا، کیوں مولا کائنات نے دفاع نہیں کیا۔ جو پہلی وجہ ہے، جو پہلا ریزن ہے، وہ رسول خدا کی وصیت ہے۔ رسول خدا کی وصیت مانے ہو گئی کہ مولا کائنات دفاع نہ کریں۔ دفاع نہ کرنے کے لیے یہ وصیت مانے ہو گئی۔ سید رضی اپنی کتاب خصائص الائمہ میں یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا مولا علی کو مخاطب کر کر فرمانے لگے، اے علی، میرے بعد یہ امت مجھے فراموش کر دے گی، مجھ سے غافل ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ یہ امت اپنی دنیا میں مشغول ہو جائے گی۔ اے علی، تمہاری مثال میری امت میں کعبہ جیسی ہے کہ کعبہ لوگوں کی جانب نہیں جاتا بلکہ لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اے علی، میرے بعد تم پر مصائب کا پہاڑ توڑا جائے گا، تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں جھٹلایا جائے گا، تمہاری تکذیب کی جائے گی، تمہارا انکار کیا جائے گا، تمہیں تمہارے حق سے دور کر دیا جائے گا، تمہاری خلافت کو تم سے چھین لیا جائے گا۔ پھر کہا وَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ، پس اے علی اس وقت تم صبر کرنا۔ اسی طرح سلیم ابن قیس ہلالی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہو فَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاصْبِرْ، اے علی، جب یہ صورتحال ہو کہ تم مشکلات میں گھر جاؤ، مصائب کا پہاڑ تم پر توڑا جائے، تمہارے حق سے تمہیں محروم کر دیا جائے، فَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا، پس اے علی جب تمہیں کوئی ناصر و مددگار نہ ملے، فَاصْبِرْ، پس تم صبر کرنا۔ مولا کائنات کے لیے رسول خدا کی یہ تلقین صبر وجہ بنی کہ مولا کائنات خاموش ہو جائے۔ اسی طرح جو دوسرا ریزن ہے، دوسرا سبب ہے، جو دوسری وجہ ہے، وہ یہ کہ اگر مولا کائنات دفاع کرتے تو وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی۔ جب جنگ شروع ہو جاتی تو مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا، یہ تفرقہ باعث بنتا کہ دین اسلام نیست و نابود ہو جائے۔ اس لیے کہ جو بیرونی قوتیں تھیں، چاہے وہ رومی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، سب موقع کی تلاش میں تھے کہ بعد رسول مسلمانوں میں تفرقہ ہو جائے، جیسے مسلمانوں میں تفرقہ ہو تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اگر اس وقت تفرقہ ہو جاتا تو اگر کوئی حملہ کر دیتا تو دین اسلام وہیں پر نیست و نابود ہو جاتا۔ یہ علی کیسے برداشت کرے کہ دین اسلام نیست و نابود ہو جائے؟
اس لیے کہ یہ علی لیلۃ المبیت میں یعنی شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنی جان کو خطرے میں رکھ کر دین اسلام کی پاسبانی کی ہے۔ یہ علی ہر جنگ میں سر فہرست رہے اور اپنی جان کو، اپنے مال کو، سب کچھ کو دین اسلام میں لٹا دیا تھا تاکہ دین اسلام عروج پائے، دین اسلام ترویج پائے۔ یہ علی کیسے برداشت کرے کہ دین اسلام نیست و نابود ہو جائے؟ لہٰذا مولا کائنات نے ایک اپنے خطبے میں فرمایا کہ اگر مجھے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور یہ مسلمان دوبارہ مرتد نہ ہو جائیں، یعنی دوبارہ مشرک نہ ہو جائیں اور دین اسلام نابود نہ ہو جائیں، اگر یہ خطرہ محسوس نہ ہوتا تو آج میری حالت یہ نہ ہوتی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ مولا کائنات گوشہ نشین تھے، ابو سفیان مولا کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے اے علی، خلافت آپ کا حق ہے، دشمنوں نے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا ہے، اے علی آپ قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مولا کائنات مسکرا رہے تھے، سمجھ گئے اس کے مکر کو۔ مولا کائنات نے سمجھ کر کہا ہیبت و جلال سے کہ انک واللہ ما اردت بہذا الا الفتنہ۔ مولا کائنات کہنے لگے کہ تیرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تو میری مدد کرے، تیرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تو میرا ساتھ دے، میری ہمراہی کرے، بلکہ تیرا ارادہ صرف اور صرف فتنہ ہے، تفرقہ بازی ہے، تاکہ دین اسلام جو اتحاد مسلمانوں میں وہ ختم ہو جائے، تفرقہ آ جائے، تاکہ دین اسلام نیست و نابود ہو جائے۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو مولا کائنات پر کہ جس نے صبر کو اختیار کر کر دین اسلام کو مقدم رکھا، امت مسلمہ کے اتحاد کو مقدم رکھا اور حقوق الناس کو مقدم رکھا، مظلوم عوام کا جو دفاع ہے اسے مقدم رکھا، ترویج اسلام کو مقدم رکھا، عروج اسلام کو مقدم رکھا۔ لہٰذا ہمارا لاکھوں سلام ہو مولا کائنات پر۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔